حضرت افصح لکھتے ہیں پھر اس بارات میں شرکت کے لیے جس طرح کی عورتیں زرق برق لباس پہنتی ہیں اور بنتی اور سنورتی ہیں، اور جو اس موقع پہ مناظر ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، صرف اس میں سے ایک گناہ کا تذکرہ سنیے کہ خوشبو لگا کے عورتیں جب اپنے گھر سے نکلتی ہیں اس فنکشن میں شرکت کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہاں تک کہتی ہیں ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم، جو عورت بھی خوشبو لگا کے باہر نکلے اور لوگوں کے پاس سے گزرے، لیجدوا من ریحھا، تاکہ ان کو میرے جسم سے اٹھنے والی مہک اور خوشبو آئے، فہی زانیہ، وہ خوشبو نہیں ہوتی، وہ عورت بدکاری کر رہی ہوتی ہے، وہ بدکارہ ہے، زنا کرنے والی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5129 ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقبل صلاة لامرأة تطیبت لهذا المسجد، میری اس مسجد میں آنے کے لیے بھی اگر کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتا جب تک وہ واپس جا کے غسل نہیں کر لیتی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4174 ہے۔ یعنی مسجد میں جانے کے لیے بھی اتنی سادگی مطلوب ہے، تو آپ سفر پہ جا رہی ہیں اور ایسی محفل میں جا رہی ہیں جہاں غیر محرم بھی موجود ہیں، تو اس میں خوشبو لگانا اور مہک کا انتظام کرنا، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟